مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 45. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اسی لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے. آمین. اس ایک آیت کے اندر خدا نے یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر خدا یسوع مسیح نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ خدا یسوع مسیح اس زمین پر کیوں آئے. یہ ان میں سے ایک آیت ہے کہ ابن آدم اسی لیے زمین پر آیا کہ خدمت کرے. ایک با اختیار شخص کے لیے جس کے پاس اختیار ہے، جس کی مرضی ہر جگہ چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرا سکتا ہے، خدا یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس لیے تاکہ وہ خدمت کرے. اور خدا نے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر جو کچھ بھی ہم یسوع مسیح کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سب کام خدا یسوع مسیح بنی نوع انسان کی خدمت میں کر رہے ہیں اور خدا باپ کی خدمت میں کر رہے ہیں. خدمت کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی وہ کام جو ہم کسی کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں وہ خدمت ہے، سروس ہے. اور خدا یسوع مسیح با اختیار ہستی ہوتے ہوئے وہ ہستی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کے وسیلہ سے آسمان پیدا ہوا، جس کے وسیلہ سے فرشتے پیدا کیے گئے، جس کے حکم سے زمین اور آسمان اور گھاس اور پرندے اور جانور اور انسان پیدا ہوئے. خداوند یسوع مسیح وہ ہستی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح انسان بن کر آ گیا تاکہ وہ خدمت کرے. ایک با اختیار شخص کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے شخص کی خدمت کرے، چھوٹے شخص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے کہ وہ خدمت کرے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے یہی کیا ہے. لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ ایک خادم کی صورت اختیار کی. اور جو کچھ یسوع مسیح کرتے رہے، یسوع مسیح نے کلام سنایا. کلام سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کلام کے وسیلہ سے لوگ خدا کو جان جائیں، خدا کے الہی انتظام کو جان جائیں، خدا کی مرضی کو جان جائیں اور یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے کے منصوبے کو جان جائیں. اگر یسوع مسیح شفا دے رہے ہیں تو شفا کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کا منصوبہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان رہائی پائیں، بیماریوں سے رہائی پائیں، نا امیدیوں سے اور ابلیس کے اختیار سے چھڑا لیے جائیں. اور یہ وہ ایک خاص بھید تھا جو ابتدائی کلیسیا پر ظاہر ہو چکا تھا. اور جب ابتدائی کلیسیا کو ہم دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ اے باپ اپنے پاک خادم یسوع کے نام سے اپنا ہاتھ شفا دینے کے لیے بڑھا دے. اور خداوند یسوع مسیح آج بھی اپنی اس خدمت کو جاری کیے ہوئے ہے روح القدس کے وسیلہ سے. خدا یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، خدا نے کہا کہ تم مجھے استاد کہتے ہو، مجھے خداوند کہتے ہو اور درست کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اور خدا نے یہ کہہ کر لکھا کہ کپڑا لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے. خدا یسوع مسیح نے آج ہی اختیار کی. اور جب تک خدا یسوع مسیح اس زمین پر رہے خدا یسوع مسیح نے ایک خادمانہ زندگی گزاری. اور آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کی اس زمین پر سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک با اختیار شخص ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات اس کے ایک حکم تکمیل پاتی ہے، انجام پاتی ہے اور چیزیں اس کے حکم سے وجود پاتی ہیں. اس کے کہنے سے آندھی اور طوفان رک جاتے ہیں، لیکن وہ ایک خادم کی صورت اختیار کر کے اس زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے. اس کے پیچھے خدا یسوع مسیح کی اور خدا باپ کی مرضی یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی اس خادمانہ خدمت کے وسیلہ سے بنی نوع انسان رہائی پائیں. اور خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی اس خادمانہ خدمت کے وسیلہ سے خدا کی محبت کو جو بے بیان تھی، جو آسمان سے زیادہ بلند ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، خداوند اپنی اس عاجزانہ اور مخلصانہ خدمت کے اندر اس محبت کا بیان کر رہے ہیں کہ خدا بنی نوع انسان سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بنی نوع انسان کی رہائی کے لیے، مخلصی کے لیے، برکت کے لیے، نجات کے لیے، شفا کے لیے اپنے بیٹے کو خادم بنا کر اس زمین پر بھیج دیا. آج میرے عزیزو آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے خدا باپ نے یسوع کو اس زمین پر خادم بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دور میں بھی جب وہ زمینی خدمت کر رہے تھے ان لوگوں کی خدمت کریں کلام سے، شفا دینے کے وسیلہ سے. اور آج بھی خدا یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے یہی خدمت گھرانوں کے اندر اور کلیسیاؤں میں اور روئے زمین پر کر رہے ہیں تاکہ وہ خاص منصوبہ جو خدا باپ کا تھا وہ اس زمین پر پورا ہو جائے. ایک عام شخص جو بہت چھوٹے عہدے پر ہوتا ہے یا بہت چھوٹی جگہ پر ہوتا ہے اس کے لیے خدمت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ ایک با اختیار شخص جس کے اختیار میں سب کچھ ہو اس کے لیے ایسا کرنا انسانی طور پر مشکل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اپنے ہر ایک شاگرد سے یہی تقاضا کرتا ہے
کہ خدا یسوع مسیح ہر ایک شاگرد اس زمین پر خادمانہ زندگی گزارے، اپنے آپ کو پیش کرے کہ وہ خدا کی خدمت کرے گا، اپنے آپ کو پیش کرے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی، خاندان میں رہنے والے ہر ایک شخص کی خدمت کرے گا۔ اور خاندان کے اندر بہت سارے مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ایک خادمانہ رویہ موجود نہیں ہوتا، ایک انا ہوتی ہے، ایک ایسا رویہ موجود ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تجھے کہا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا، ایک خودی ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے ہر ایک شخص کو اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور یسوع مسیح کی طرح خادمانہ زندگی گزارنی، اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور خدا یسوع مسیح ایک پاک ذات تھی، لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ بن گیا، اس کے اوپر خدا نے بنی نوع انسان کی ساری بدکرداری لاد دی۔ دیکھیں یہ عاجزی کا کیسا مقام ہے کہ ایک شخص جو گناہ کو نہیں جانتا، گناہ کے بوجھ کو نہیں جانتا، گناہ کے اندر ہونے والی تکلیف کو نہیں جانتا، لیکن اس شخص نے گناہ کو بنی نوع انسان سے محبت میں اس گناہ کو بھی اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ یہ کس قدر عاجزی اختیار کی ہے خدا یسوع مسیح نے، اور اس کے اندر میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی وہ محبت پہ نہا ہے کہ کس قدر خدا یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کے اندر خداوند یسوع مسیح اس خدمت کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح جانتے ہیں، گتسمنی باغ میں خدا نے درخواست کی ہے، باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ باپ نے جو خدمت سونپی تھی اس کی فلفلمنٹ اس بات کے اندر تھی، اس کی تکمیل اس بات کے اندر تھی کہ یسوع مسیح صلیبی دکھ سہے، اذیت اور رسوائی کو سہے اور صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دے دے، اور خدا یسوع مسیح نے اس خدمت کو پورے طور پر انجام دیا۔ اس نے باپ سے درخواست کی ہے، باپ ہو سکے تو یہ ٹل جائے لیکن تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے بنی نوع انسان کی خدمت کا آغاز کیا تھا اور اس خدمت کا انجام بھی اسی نے دیا ہے صلیب پر چڑھ کر۔ اسی خدمت کو انجام دیتے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور وہ خدمت انجام پائی۔ دیکھیں اس کی محبت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، خدا باپ کی اور خدا یسوع مسیح کی، کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے، اس کو انجام کا پتہ ہے کہ انجام جو ہے موت ہے اور رسوائی ہے اور گناہوں کو اٹھانا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا یسوع مسیح اس بات کے لیے ڈٹرمنٹ ہے اور اس بات کے لیے آگے بڑھے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ میں اپنی خدمت کو انجام دوں گا، جو خدمت باپ نے مجھے سونپی ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اور جو ذمہ داریاں میرے عزیزو خدا نے کلیسیا کے اندر اور آپ کے خاندان میں آپ کو سونپی ہیں، ہر طرح کے حالات میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے خدا سے توفیق مانگیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ خدا نے آپ کو ذمہ داری بخشی ہے، خواہ وہ خاندان کو چلانا ہے، خواہ وہ خاندان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، یا خاندان کے اندر بڑا ہوتے ہوئے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، انہیں لیڈ کرنا ہے، ان کے لیے ہر طرح کی ضروریات کا انتظام کرنا ہے، ان کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو خدا نے اس زمین پر آپ کو بخشی ہیں، اور یہ وہ خدمت ہے جو خدا نے ایماندار جانتے ہوئے آپ کو بخشی ہے۔ خدمت صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہاں پر کھڑا ہو کر کلام سنائے، بلکہ ہر ایک وہ ذمہ داری جو خدا اس زمین پر آپ کو دیتا ہے، وہ خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے ہے، یا بہن بھائیوں میں بڑا ہوتے ہوئے ہے، یا کلیسیا میں رہتے ہوئے ہے، یا کسی بھی طور سے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، یا آپ کے آفس میں جو ذمہ داری آپ کو کی گئی ہے، اس کو خدمت جان کر کریں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس قیمت کو ادا کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسا نمونہ ہمیں دیا ہے کہ اس نے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی جان بھی صلیب پر قربان کر دی ہے تاکہ اس خدمت کو انجام دے دے جو باپ نے اسے سونپی تھی۔ اور خدا یسوع مسیح اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اس قدر ڈٹرمن ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرا کھانا پینا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ وہ اس ذمہ داری کو کس طور سے لے رہے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ اس خدمت کو اور اس ذمہ داری کو جو خدا نے یسوع مسیح کو بخشی ہوئی تھی اس کو کس قدر ذمہ دارانہ طور پر اور کس قدر مخلصانہ طور پر اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں اور اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے خدا یسوع مسیح جو ہے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے مخالفت کا سامنا کیا اسی خدمت کو انجام دینے کے لیے، لیکن یسوع مسیح پیچھے نہیں ہٹے۔ جو ذمہ داری خدا نے آپ کو بخشی ہے اس کو انجام دینے کے لیے میرے عزیزوں پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ وہ ذمہ داری خدا نے آپ کو بخشی ہے، اور اس کو اسی رویے کے ساتھ جو رویہ مسیح کا تھا اسی رویے کے ساتھ انجام دینا شروع کریں۔ کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، خواہ وہ خاندانی زندگی ہے یا آفس کے اندر ہے یا چرچ کے اندر ہے یا ہماری پرسنل لائف ہے، یہ جو ہمارا پرسنل ریلیشن خدا کے ساتھ ہے، اس کے اندر رکاوٹ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے خدا کے حضور میں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے پکڑا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہم اٹکے ہوتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کے مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لا سکتا، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے ہر ایک شاگرد سے یہی توقع کرتے ہیں کہ اس کا شاگرد اپنے آپ کو عاجز کرے، اور اسی طرح عاجز کرے جیسے ایک بیج جو ہے وہ زمین میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ مر جانے سے مراد یہ ہے کہ
بیج جو ہے اس وقت تک پھل نہیں لاتا جب تک اسے زمین کے اندر بویا نہیں جاتا، اور زمین کے اندر جب بویا جاتا ہے اس وقت وہ پھوٹتا ہے اور جڑ نکلتی ہے اور پھر وہ اوپر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اپنی ہستی جب ختم ہو جاتی ہے اس بیج کی، تب اس کے اندر سے ایک زندگی نمودار ہوتی ہے۔ جب تک ایماندار اپنی اس شخصیت کو، اس اپنی پرانی حالت کو، اس پرانی انسانیت کو مسیح میں مار نہیں دیتا یا مسیح میں مر جانے کا تجربہ نہیں کرتا، اس وقت تک وہ خدا کے لیے پھل نہیں لا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مان لینے میں ہی ہر ایک انسان کی بھلائی اور ترقی ہے۔ کوئی بھی انسان، میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں، کوئی بھی انسان اس وقت تک خدا کے لیے پھل نہیں لا سکتا، کوئی بھی ایماندار، جب تک وہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، جب تک وہ اپنے آپ کو ایک خادم کی طرح عاجز نہیں کر دیتا، جب تک وہ اپنے آپ کو پست نہیں کر دیتا جیسے یسوع نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ خدا ہمیں سرفرازی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں سربلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سب سے پہلے خدا ہمیں پست کرنا چاہتا ہے۔ جب تک کوئی پستی کا تجربہ نہیں کرتا وہ سربلندی کا تجربہ بھی نہیں کرتا۔ جب تک کوئی خاک میں مل جانے کا تجربہ نہیں کرتا وہ عرش پر بیٹھنے کا تجربہ بھی نہیں کرتا۔ مسیح یسوع شاید نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا باپ کی اگر سب سے انمول چیز کوئی تھی تو وہ خود یسوع مسیح تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خدا باپ نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس پیارے بیٹے کو زمین پر آ کر دکھ سہنا پڑا، پست ہونا پڑا، خاک میں ملنا پڑا، اور اس انسان سے ظلم اور رسوائی کو سہنا پڑا جس کو اس نے خود بنایا تھا، اس سے ظلم کو سہنا پڑا، اس سے گالیاں کھانی پڑی، اس سے تماچے کھانے پڑے۔ دیکھیں پستی کا کیا لیول ہے۔ تو ایماندار سے بھی خدا یہی توقع کرتا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ایماندار اپنے آپ کو خالی کر دے خدا کے حضور میں، اور ان تمام باتوں کو جن کو آج تک اس نے تھاما ہوا ہے ان سب کو چھوڑ دے، اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جا کے لوز کرے اور خالی کرے کہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور خالی کرتا ہوں، مجھے اپنے حضور لے کر آگے بڑھ، جس طرف تو مجھے لے کر جانا چاہتا ہے اس سمت میں مجھے آگے لے کر جا۔ لیکن جب تک ہم ایسا نہیں کرتے میرے عزیزو، خدا کا ایماندار کی زندگی کے اندر منصوبہ ہے ہر ایک شخص جو نجات یافتہ ہے اس کو خدا نے مسیح میں چن لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آسمان بنایا جاتا، زمین بنائی جاتی، کائنات بنائی جاتی، خدا نے مسیح میں ایمانداروں کو پہلے سے چن لیا تھا۔ اور اگر کوئی وہ شخص جس کو خدا نے اپنے لیے بلایا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور عاجز نہیں کرتا تو خدا اس کے آگے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو عاجز ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ایسا نہیں کرتا، حالات کے وسیلہ سے بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں عاجز نہیں کرتا، تو اس سے آگے بھی حالات مزید سخت ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ خدا چھوڑ بھی دیتا ہے۔ یہ بڑی سخت حالت ہے، لیکن یہ حالات اور یہ سختی اسی لیے آتی ہے تاکہ کوئی بھی ایماندار خدا کے حضور میں عاجزی اور پستی اختیار کرے اور خدا سے کہے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جائے میری زندگی کے اندر۔ اور یہ سرفرازی کا وہ مقام ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایسا نمونہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نہ تو مثال ہے اس کائنات کے اندر، نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ لیڈر ہے، وہ خدا ہے، اس نے اپنے آپ کو خادم ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ سو ایماندار ہوتے ہوئے مجھ سے اور آپ سے خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں عاجز کریں، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خالی کر دیں اور ایک خادم کی صورت اختیار کریں، اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو میری زندگی پر کام کر۔ ہم خدا سے کہتے تو ہیں کہ خدا میں اپنی زندگی کو تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو تیرے آگے سرنڈر کرتی ہوں، لیکن سرنڈر کرنے کا معاملہ جب سامنے آتا ہے خدا حالات کو لے کر آتا ہے جن کے سامنے ہم اپنی ذات کا انکار کریں، اپنی انا کا انکار کریں اور اپنی اس خودی کا انکار کریں جس پر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے۔ میں جب مسیح سے دور تھا تو مجھے اس حقیقی پستی کا بھی اندازہ ہوا۔ آپ یقین کریں کہ میں اپنے تعلقات پہ اور اپنی سمجھ بوجھ پر بہت تکیہ کرتا تھا، لیکن مجھے خدا نے انہی چیزوں میں پست کر دیا۔ میرا بی کام کی پہلی جو لسٹ تھی میرے کالج کی اس میں نام آ گیا اور میں فیس جمع کرواتا اور میرا ایڈمیشن ہو جانا تھا، لیکن نہ تو میں نے ایڈمیشن جمع کرایا نہ میں نے فیس جمع کرائی، اور میرے سامنے ایسے ذرائع بھی تھے کہ میں ہر 2 نمبر طریقے سے بھی اپنا ایڈمیشن کرا سکتا تھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ایسی میرے تعلقات بھی تھے، کیونکہ میری جو میری بیٹھک تھی، جو میری نشست تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو کرپٹ لوگ اور وہ ہر طرح کا برا کام کرتے تھے، اور وہ سیاست میں بھی ان کا تعلق تھا اور وہ بڑے پیمانے پر کرپٹ لوگ تھے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور مجھے ان لوگوں کی سنگت میں بڑا فخر تھا، اور جس چیز پر مجھے فخر تھا خدا نے اسی چیز پر مجھے پست کر دیا۔ جس چیز پر بھی میں فخر کرتا تھا اسی چیز پر خدا نے مجھے پست کر دیا۔ میں اگر سوچتا تھا کہ یہ راستہ میرے سامنے ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ راستہ ہے، اگر میں ادھر سے بھی فیل ہو گیا تو دوسری جگہ سے بھی فیل ہو گیا، میں نے اپنے سارے ریسورسز لڑا لیے، لیکن آخر میں مجھے پس ہی ہونا پڑا اور خدا کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ اور پھر ایک وقت آ کے مجھے خدا سے کہنا پڑا کہ خداوند وہ منصوبہ جو تیرا میری زندگی کے اندر ہے اور میری ماں نے مجھے تجھے دیا تھا اور میں نے بھی کہا تھا میں تیری خدمت کروں گا، میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں، اور اس دن سے سب حالات بدل گئے۔ ایک ایسی پستی کا مجھے تجربہ ہوا، اور پھر میں ایک ایسی حالت کے اندر چلا گیا تو نہ تو میرے ساتھ دوست رہے، نہ ہی لوگ میرے ساتھ تھے، میں صرف اکیلا ہی تھا۔
ایک ایسی جگہ پر آ کے میں کھڑا ہو گیا، لیکن وہ جگہ تھی جہاں پر خدا یسوع مسیح میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہاں سے اس نے میری زندگی کو لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اور جس بھی چیز میں آگے بڑھا، خداوند نے میری پستی کے باوجود، میری ناکامی کے باوجود، مجھے کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے بھی، اگر میں کسی کام کو نہیں بھی جانتا تھا، اس کے باوجود خدا نے مجھے اس کام میں سرفرازی بخشی۔ جس جگہ پر میں ابھی جاب کر رہا ہوں، جب میں انٹرویو دے کر آیا تو انہوں نے پہلے ہی مجھ سے کہا، انٹرویو دینے لگے کہ اس جگہ پر ہم نے ایک لڑکی کو رکھنا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی یہاں پر ایک لڑکی ہی کام کرتی ہے، 3 مہینے تک آپ کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو رکھنا ہے یا لڑکی کو رکھنا ہے۔ آج 7 سال ہو گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہی لڑکے کو ہی رکھنا ہے یہاں پہ۔ اور نہ صرف خدا نے مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں استعمال کیا، بلکہ ایک اور ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری مجھے دے دی۔ اور بارہا میں نے اپنے دفتر کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ بہت سارے کام جو مجھے نہیں آتے تھے، مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں آتے، لیکن خدا نے اس طور سے میرے وسیلہ سے وہ کام کروایا۔ آج میرا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے اس بات کا اقرار کیا، خداوند کے حضور میں یہ بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ داؤد، خدا نے تجھے اپنی برکت سے نوازا ہے، تو جس بھی کام میں ہاتھ لگاتا ہے خدا اس کام میں برکت کا حکم دے دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک شدید پستی کا تجربہ کرنا پڑا۔ اور میرے عزیزو، جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر، مسیحی زندگی کے اندر، اس پستی کا تجربہ نہیں کریں گے مسیح میں، تب تک ہم سرفراز نہیں کیے جائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ پستی باپ کی تابعداری کے اندر اختیار کی تھی۔ ہم بھی اپنے آپ کو باپ کی تابعداری کے اندر پیش کریں تاکہ خدا باپ ہماری زندگیوں کے اندر سرفرازی لے کر آئے۔ اگر خدا باپ نے یسوع کو اس زمین پر پست کیا تھا اور صلیبی دکھ سہنے کے لیے پیش کیا تھا، تو باپ نے اسے سرفراز بھی کیا تھا۔ زبور 110 کے اندر لکھا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کروں۔ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح سے کہا ہے کہ میری داہنی طرف بیٹھ، اس دن تک بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، ایسا عظیم مرتبہ، ایسا عالی مرتبہ ہے یہ کہ خدا باپ نے یسوع کو اپنے داہنی طرف بٹھا لیا، کیونکہ اس نے اس پستی کو باپ کی مرضی میں سہ لیا تھا، اور باپ نے بھی اس کو وہ نام بخشا تھا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ لکھا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اس کے جلال کے لیے اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے۔ اور خدا نے اس کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند مقرر کر دیا۔ اور جب ہم مسیح میں پستی کا تجربہ کرتے ہیں تو مسیح میں سرفراز کیے جانے کا بھی تجربہ ہم ہی کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم مسیح میں ہیں تو جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر مسیح پست کیا گیا ہے تو مسیح سرفراز بھی کیا گیا۔ اگر مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو ہم بھی مردوں میں سے جلائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی امید ہے جس کے وسیلہ سے پولس کہتا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور منادی کرتے ہیں، ہم مسیح میں زندہ کیے جائیں گے اور مسیح میں سرفراز کیے جائیں گے، مسیح میں اس زمین پر غالب آئیں گے جیسے یسوع مسیح غالب آیا تھا۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے حالات ہیں، مایوسیاں اور نا امیدیاں ہیں، لیکن جیسے یسوع اس زمین پر رہتے ہوئے غالب آیا تھا، خدا یسوع مسیح میں رہتے ہوئے ہم بھی ان تمام حالات پر غالب آئیں گے، کیونکہ خدا باپ نے ہمیں مسیح میں رکھا ہے۔ اور جیسے خدا نے مسیح یسوع کو سرفراز کر دیا، میرے عزیزو، اگر ہم مسیح میں اپنے آپ کو خادم کی طرح پیش کر دیں گے، خدا کے حضور میں ایزی کر دیں گے کہ خدا باپ میری نہیں بلکہ میری زندگی کے لیے تیری مرضی پوری ہو، تو خدا انہی حالات کے اندر جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پست ہو رہے ہیں، ہم دبتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے امید ختم ہو رہی ہے، خدا ان حالات کے بعد آپ کو سرفرازی بخشے گا جیسے اس نے یسوع کو سرفرازی بخشی۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور یہی وہ ایک اہم بات تھی جو ابتدائی کلیسیا نے جان لی تھی کہ تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے زمین پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آئیے اس بات کو اپنے اندر لیتے ہوئے کہ ہمارے خداوند نے، ہمارے بادشاہ نے، اس با اختیار یسوع نے پستی کو اختیار کر لیا۔ اور نسمل کا گیت ہے نا، ہستی نے پستی کو چن لیا، یہ اس کی اپنی سلیکشن تھی کہ خدا ہوتے ہوئے وہ پستی کو چن رہا ہے، انسان بن کے آ رہا ہے، اور انسان کی اذیت کو یسوع مسیح نے برداشت کر لیا، اور جس اذیتوں کا، جن دکھوں کا سامنا آپ کو ہے، یسوع نے ان سارے دکھوں کا سامنا کیا اور وہ سرفراز کیا گیا ہے۔ اور مسیح میں ہمیں یہ امید ہے، ہمیں یہ ایمان ہے کہ ہم بھی اسی سرفرازی کا تجربہ کریں گے جس کا یسوع نے تجربہ کیا تھا۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے آپ کو آج خدا کے حضور میں عاجز کریں گے، خداوند سے کہیں گے کہ خداوند، میں آج تک تیرے ساتھ لڑتا رہا ہوں، اپنے رویوں کے اندر، اپنے حالات کے اندر، میری زندگی میں جو حالات تھے جو تو لے کے آیا تھا تاکہ ان حالات کے وسیلہ سے مجھے تیار کرے، میں نے ان حالات کے اندر سرنڈر نہیں کیا، میں نے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو تیرے آگے چکایا نہیں ہے۔ خدا باپ سے درخواست کریں کہ خدا باپ آج مجھے اپنے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈال اور مجھے بھی آج سے اختیار کرنے کی توفیق بخش دے، میں اپنی خودی کا انکار کر سکوں تاکہ تیرے لیے پھل لا سکوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا باپ کی ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہی مرضی ہے کہ ہم مسیح کی مانند اس زمین پر ڈھالے جائیں۔ ہاللویا۔